السلام علیکم دوستو، میں ہوں معظم فخر۔ دوستو، وفاقی کابینہ کا کل اسلام آباد میں اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں وزیر اعظم کے جو تعریف میں اس میں اس قدر تالیاں بجائی گئیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اور وہ تالیاں کس بات پہ بجائی گئیں، یہ بات جب میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ وفاقی کابینہ کے اندر اس معاملے کے اوپر تالیاں بجائی گئیں اور اتنی جسے کہتے ہیں نا انجمن ستائش باہمی کا مظاہرہ کیا گیا، وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کل وفاقی کابینہ کا جو اجلاس تھا، اس اجلاس کے اندر پرائم منسٹر نے کیا کیا باتیں کی اور ان باتوں کے کیا امپلیکیشنز ہیں۔ پرائم منسٹر نے اجلاس کیا ڈیفینیٹلی، اور اس کے اندر مختلف اپنی وزارتوں کے امور کے حوالے سے ان کی گفتگو بھی ہوئی، لیکن جو سیاسی باتیں بھی ہوئیں وہاں پہ سوال و جواب کی بھی ایک نشست ہوئی۔ اس میں پرائم منسٹر کا کہنا تھا کہ جو پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ہیں یہ جمہوری اور سیاسی جماعتیں ہی نہیں ہیں، یہ کرمنل جماعتیں ہیں، اور کسی کرمنل جماعت سے مذاکرات بھی نہیں ہوں گے اور نہ ہی کوئی ریلیف ملے گا اور نہ ہی کوئی ڈیل کی جائے گی۔ اور نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اور اگر نیب میرے ماتحت ادارہ ہوتا تو وہ میرے چند قریبی ساتھیوں کو نشانہ کیوں بناتا، ان کے خلاف کارروائی کیوں شروع کرتا۔ لیکن جو اہم بات ہے اس کے اندر وہ یہ ہے دوستو کہ کسی بھی معاشرے کے اندر ایک بنیادی اصول ہے۔ وہ بنیادی اصول یہ ہے کہ اسے کہتے ہیں، جو اصطلاح اس قانون کی زبان کے اندر استعمال ہوتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں انوسینٹ انٹل پروون گلٹی۔ کسی شخص کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کرمنل ہے، کسی فرد کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کرپٹ ہے۔ بحیثیت مجموعی کسی جماعت کو، کسی پولیٹیکل اینٹی کو، کسی پولیٹیکل فورس کو مکمل طور پر کرمنل کہہ دینا اس بنیادی اصول کی نفی ہے جس کے اندر یہ بات کہی جاتی ہے کہ جناب فرد سے ادارے بنتے ہیں، اداروں سے فرد نہیں بنتے۔ بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر کو یہ اختیار کس نے دیا کہ وہ ایک اتنی بڑی سویپنگ ورڈکٹ جاری کر دے، فیصلہ صادر فرما دیں جناب کہ فلاں کرپٹ ہے یا فلاں کرمنل ہے۔ ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہے کرپٹ، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کرمنل نہیں ہے، لیکن فیصلہ کرنے کا، کسی کو اس بارے میں یہ کہہ دینا، ورڈکٹ جاری کر دینا، یہ عدالت کا کام ہے۔ پرائم منسٹر کا آفس عدالتی آفس نہیں ہے، یہ ایک انتظامی آفس ہے۔ اور پرائم منسٹر صرف اپنی جماعت کا پرائم منسٹر نہیں ہے، یہ پورے ملک کا پرائم منسٹر ہے، اور ان لوگوں کا بھی پرائم منسٹر ہے جن لوگوں پر وہ تنقید کرتے ہیں۔ اب کوئی بندہ اس بات کو مانے یا نہ مانے، لیکن اس وقت عمران خان پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں، پرائم منسٹر آف پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے۔ اور یہ جو فرق ہے یہ پرائم منسٹر کو خود بھی سمجھنا چاہیے، اور کسی کے بارے میں کرمنل کی سٹیٹمنٹ جاری کر دینا بالکل نامناسب ہے۔ اسی طریقے سے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے ملک کے اندر مجموعی طور پر امن و امان کی صورتحال پر بات کی، اور اسلام آباد کے اندر وہ جو اسامہ ستی بچہ جو ہے وہ قتل ہوا، اور اس کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنی رپورٹ پیش کی، اور اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ تو معمول کی کارروائی ہے، اور معمول کی کارروائیاں ایسی ہو جاتی ہیں، اس میں زیادہ کوئی فکر والی بات نہیں ہے۔ تو ان کا یہ کہنا بھی انفیکٹ میری رائے میں کہ یہ مناسب نہیں لگتا کہ ایک بچے کو اسلام آباد کے اندر نشانہ بنایا گیا، درندگی ہوئی اس کے ساتھ، لیکن ہمیں اس کے لیے قانون کو اپلائی کرنے کی بجائے جب ہم یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ نا یہ ایک معمول کی کارروائی ہے، تو پھر ملک کے اندر تو کوئی بندہ بھی محفوظ نہیں۔ لا اینڈ آرڈر کہاں پہ جائے گا جب جو ہے انٹیریئر منسٹر اس قسم کی بات کرتا ہے؟ اور پھر ہزارہ کمیونٹی کے حوالے سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ بیچارے -2 ڈگری سینٹی گریڈ کے اندر شدید سردی کے اندر اپنے پیاروں کی میتیں لے کر 11 دن سے بیٹھے ہوئے ہیں کوئٹہ ہائی وے پر۔ مطالبہ کیا ہے؟ اب ان کی جو میتیں ہیں وہ انہیں دوبارہ زندگی تو نہیں لوٹ آنی، مطالبہ صرف یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب تشریف لائیں، ان کے سروں پر شفقت کا ہاتھ پھیریں اور ان کو دلاسا دیں، اور وہ اپنی میتوں کو تدفین کریں اور اپنے معاملات پر چلے جائیں۔ اور اندازہ کریں کہ کل وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اس معاملے پر بھی بات کی گئی، اور 2 وزراء جو ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ اور ندیم افضل چاند، انہوں نے پرائم منسٹر کو مشورہ دیا کہ آپ کو وہاں پہ جانا چاہیے ہزارہ کمیونٹی سے اظہار یکجہتی کے لیے،
اور اس معاملے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، ان کی اشکشوئی کرنی چاہیے. لیکن پرائم منسٹر نے اس کا جواب جو دیا وہ جواب یہ تھا کہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ میرے دورہ کوئٹہ کے لیے نا شیڈول بنائیں. یعنی کہ ان کے لیے وہ اہمیت اس کے لیے بالکل بھی اتنی نہیں ہے. ماضی کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک پارٹی کی گورنمنٹ تھی، ایک پرائم منسٹر تھا، ایک ایسا ہی واقعہ ہوا. پیپلز پارٹی کا دور تھا، راجہ پرویز اشرف پرائم منسٹر تھے. ایسا ہی ایک واقعہ ہوا تو راجہ پرویز اشرف صاحب 3 دن تک کوئٹہ جا کے بیٹھے اور اپنی ہی صوبائی حکومت کو معطل کیا. وہاں پہ گورنر راج نافذ کیا، ہزارہ کمیونٹی کے لیے اظہار یکجہتی کیا اور پھر واپس آئے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایک پولیٹیکل ولنگنس ہے نا کسی بھی معاملے کو ریزالو کرنے کے لیے، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. کیونکہ جب آپ معاملات کو حل کرنے کی طرف نہیں جاتے، اس کو الجھاؤ کا شکار کرتے ہیں، تو پھر پرابلمز کریٹ ہوتی ہیں. اب میں واپس آتا ہوں اصل ٹاپک پہ. کابینہ کے اجلاس میں تالیاں بجائی گئیں. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ 2-3 دن سے نا ملک کے اندر بہت زیادہ چیزیں چل رہی ہیں کہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. چینی جو پہلے 70 روپے 75 روپے 76 روپے تک آ گئی تھی، اب وہ دوبارہ 90 سے 100 روپے کلو بک رہی ہے. اس حوالے سے کابینہ کے اجلاس میں پھر گیس کے بحران پر اس حوالے سے بھی کابینہ کے اجلاس میں بات ہوئی اور وفاقی وزیر اسد عمر اور حفیظ شیخ صاحب نے اس حوالے سے اپنی بریفنگ دی. جب یہ کہا گیا کابینہ کے اجلاس میں کہ ملک کے اندر مہنگائی بہت تیزی کے ساتھ کم ہو رہی ہے اور مہنگائی میں اب پچھلے 2 مہینوں کی نسبت اس مرتبہ بڑی نمایاں کمی آئی ہے، تو کابینہ کے اجلاس کے اندر وزراء نے تالیاں بجائیں اس بات پر. اب آپ مجھے اس بات کا بتائیں کہ ہر روز ہر جگہ پر ایون آج کے اخبارات کے اندر بھی یہ خبریں چھپی ہوئی ہیں کہ پرائم منسٹر نے نوٹس لے لیا مہنگائی پر اور عوام کو ریلیف فراہم کرنے کی ہدایت کی. روزنامہ جنگ کے صفحہ اول پہ یہ خبر چھپی ہے. اس کے بالکل نیچے خبر چھپی ہے کہ چینی کی قیمتوں میں پھر اضافہ، 90 سے 100 روپے کلو بکنے لگی. اور اس کے بالکل ساتھ خبر یہ کابینہ کے اجلاس کی بھی چھپی ہوئی ہے. اب اندازہ کریں کہ ایک ہی جگہ کے اوپر ایک ہی مسئلے کے اوپر چیزیں بالکل کنٹراڈکٹیو چھپ رہی ہیں. اور اگر پرائم منسٹر اس کا نوٹس لے رہے ہیں مہنگائی کا، تو پھر کابینہ کے اجلاس میں تالیاں کیوں بجائی گئیں کہ جی مہنگائی کم ہو رہی ہے؟ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ ملک کے اندر اس وقت مہنگائی کا طوفان ہے اور اتنا شدید ہے یہ بحران کہ اس کو حل ہونے کی طرف کوئی صورت نظر نہیں آ رہی. اور کابینہ اتنی زیادہ، میں نے آپ کو بتایا تھا شاید پہلے بھی، کہ حکومت پتہ نہیں پاکستان کے اندر کیا معاملہ ہے کہ جو بھی بندہ حکومت میں جاتا ہے وہ عوام سے کٹ جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے. اس کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یار یہ مخلوق جس نے مجھے اچھے برے صحیح غلط ووٹ دیے ہیں یا نہیں دیے، اس کا مسئلہ کیا ہے، اس کو کس بات کی میں سزا دے رہا ہوں. اس کو وہ پرائم منسٹر آفس کے اندر جا کر، اسمبلیوں کے اندر جا کر وہ اپنے ووٹر سے اس حد تک ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں، ان کا رابطہ اس حد تک ٹوٹ جاتا ہے کہ ان کو زمینی حقائق، ان تک حقیقتیں پہنچ نہیں پاتی کہ یار مسئلے کیا ہیں. بجلی کہاں تک پہنچ رہی ہے، گیس کہاں تک ہے. اب اندازہ لگے بھی گیس کا ذکر کیا تو گیس کا بحران آپ کو پتہ اس وقت پورے ملک میں شدید ہے. ایون ایل پی جی کی قیمتوں کے اندر 20 روپے پر کے جی کا اضافہ ہو گیا. جو 140 روپے کی پر کے جی ایل پی جی مل رہی تھی اب وہ 160 روپے کی ہو گئی. باقی جو گیس کی طرف سے محکمہ سوئی گیس کی طرف سے آتی ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس وقت بحران ہے، ایل این جی پراپرلی نہیں آ سکی تھی. تو جب اس معاملے پر کابینہ کے اجلاس میں بات ہوئی تو وفاقی وزیر اسد عمر نے یہ کہا کہ گیس کا تو اتنا زیادہ بحران نہیں ہے اور اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دور سے بہتر ہے. میں اب آپ اس بات سے اندازہ لگیں جو بات میں نے آپ سے پہلے کی تھی کہ لوگ ہمارے جو اشرافیہ ہے یا جو ہمارے صاحبان اقتدار ہیں وہ جب اقتدار میں آتے ہیں تو وہ کس حد تک لوگوں کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں، ان کا رابطہ ٹوٹ جاتا ہے. یار ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ مسائل کہاں پر ہیں اور اگر مسائل ہیں تو اس کا حل کیا ہے، اس حل کرنے کا طریقہ کیا ہے. جب تک اقتدار میں آنے والے لوگ اصل عوام کے ساتھ رابطے نہیں رکھیں گے، اس کے ساتھ ڈسکنیکشن کے موڈ میں رہیں گے، لوگوں کے مسائل حل ہی نہیں ہوں گے. کیونکہ وہ پھر بیس کرتے ہیں جو سرکاری اعداد و شمار آتے ہیں، اسٹیٹسٹیکل ڈویژن کی طرف سے آ گئے،
پلاننگ ڈویژن کی طرف سے آ گئے, FBR کی طرف سے آ گئے, اسٹیٹ بینک, وہ جو اعداد و شمار کا ایک جو گورکھ دھندا ہے نا, وہ اس کے اندر حکومتوں کو الجھا دیا جاتا ہے. لیکن اصل جو کام ہے حکومت کا, کیونکہ وہ پولیٹیکل پارٹی ہے نا, پولیٹیکل پارٹی کے لیے لوگ ضروری ہیں, لوگ ضروری ہیں تو اس کے لیے ان کا لوگوں سے رابطہ ضروری ہے. اور جب یہ رابطہ ختم ہو جاتا ہے, منقطع ہو جاتا ہے, کمزور ہو جاتا ہے, تو وہی صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے جو اس وقت ہے. لوگوں کے اصل مسائل کہاں پر ہیں, کیا ہیں, اس کا اندازہ نہیں, لیکن اس کو حل کرنے کا طریقہ ہے اس کا پتہ نہیں. ایک مکمل آئسولیشن کے اندر حکومت ہے اور عوام اس سے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں کھڑے ہیں. آپ کو میں نے بتایا ہزارہ کیا ہے, پرائم منسٹر 2 گھنٹے کے لیے کوئٹہ ایئرپورٹ پر تشریف لے جائیں, وہاں سے اتریں سیدھا ادھر جائیں کوئٹہ ہائی وے پر, ان کے ساتھ سروں پر دست شفقت رکھیں, ان کو دلاسا دیں, واپس جہاز پہ بیٹھے اسلام آباد آ جائیں. اس میں کوئی راکٹ سائنس ہے نہیں ہے, لیکن یہ معاملہ اب انا کا ہے, ضد کا ہے شاید, اور ضد کا کوئی علاج نہیں ہے, انا کا کوئی علاج نہیں ہے. ٹوٹل ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک نان فنکشنل قسم کا ایک ایٹیٹیوڈ ہے. یہ ایٹیٹیوڈ کب تک رہے گا اللہ بہتر جانتا ہے. اسی طرح اگر ہم نے تالیاں بجاتے رہنا ہے نا, تو بس اس پر تو افسوس کا اظہار ہی کیا جا سکتا ہے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.